السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت 142 ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیقول، یقول کا لفظ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، قول سے۔ قال، اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، کہے گا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقول سے پہلے سین لگا ہے، سیقول۔ تو سین جو ہے جب فعل مضارع کے کسی صیغے سے پہلے لگتا ہے تو وہ مستقبل کے معنی کے ساتھ اسے خاص کر دیتا ہے۔ یعنی مضارع میں کیونکہ دونوں زمانے مراد ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، تو جب سین شروع میں لگے گا تو پھر مستقبل ہی معنی ہو کیا جائے گا، پھر حال میں نہیں کیا جائے گا۔ تو اب سیقول کے معنی کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، بلکہ کہے گا۔ کون ہیں کہنے والے ہوں گے؟ کہنے والے کون ہوں گے؟ السفہاء۔ سفہاء جو ہے یہ سفیہ کی جمع ہے، اور یہ سفہاء کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، پہلے پارے کے شروع میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو سفہاء کے معنی بے وقوف لوگ، جنہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ۔ فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف جو ہیں وہ کہیں گے، ما ولاہم۔ ما کے معنی کیا؟ ولا پھیر دیا، رخ موڑ دیا، ہم ان لوگوں کا، یہاں مسلمان، ہم سے مراد مسلمان ہیں۔ ما ولاہم، ان مسلمانوں کا رخ کس چیز نے موڑ دیا، پھیر دیا؟ عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی جو کہ، کانو یہ لوگ مسلمان تھے، علیہا اس قبلے کی طرف، جس رخ پر یہ لوگ تھے، اس رخ سے کس نے ان کا، اس قبلے سے کس نے ان کا رخ موڑ دیا؟ قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، المشرق، مشرق کا رخ ہو، والمغرب، اور مغرب کی جہت ہو، سب اللہ کا ہے۔ بحیثیت رخ، بحیثیت جہت کے کسی چیز میں کوئی تقدس نہیں۔ یہدی، ہدایت سے ہے، رہنمائی، گائیڈ، ہدا، اس نے رہنمائی دی، یہدی وہ رہنمائی دیتا ہے، من جسے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط، راستے کی طرف، مستقیم سیدھا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یہدی الی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس آیت کے الفاظ کا لغوی مفہوم تھا۔ سیقول السفہاء، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، پچھلے دو رکوعوں میں تمہید کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کا مسلک کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا طریقہ زندگی کیا تھا، ان کی اولاد کو ان کی کیا نصیحت تھی، کیا حق ہے، کیا باطل ہے عقیدے میں، یہ ساری باتیں آنے کے بعد اب دو رکوعوں پر مشتمل ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، جو تحویل قبلہ کا ہے۔ تحویل قبلہ کے معنی جہاں قبلے کی جو تبدیلی ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس دور میں، مکہ کے دور میں تو آپ کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر اللہ کے حکم سے
اللہ کا یہ حکم جو تھا وہ قرآن میں نہیں، یعنی وحی مطلوب نہیں ہے، وہ وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو مقرر کر دیا گیا۔ تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک تقدس کا درجہ رکھتا تھا، ان کے لیے بھی ایک قبلے کا درجہ رکھتا تھا، تو لہٰذا انہیں ایک محسوس ہوا اس میں اشتراک سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو قبلہ مقرر کر دے بیت اللہ ہی کو، مکہ میں جو موجود ہے، تو اس میں آپ کا ایک خاص تعلق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت نمبر 144 میں آئے گا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اسی طرف منتقل کر دیا جائے۔ تو یہاں اس کی تمہید کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا تو جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اس وقت بڑے اچھلیں گے، لوگوں میں سے جو بے وقوف قسم کے ہیں وہ اچھلیں گے، یعنی یہ یہود و نصارہ اس وقت صحیح معنی میں شور کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، ان کمزور مسلمانوں کو جو ابھی تک پختہ نہیں ہوئے اپنے عقیدے میں اور اپنے یقین میں، ان کو کمزور مسلمانوں کو اکھیڑنے کے لیے، ایمان سے اکھیڑنے کے لیے، ان کے دین سے دور کرنے کا یہ کام کریں گے اور پروپیگنڈا کریں گے۔ اور یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ دیکھو جی کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے ہٹا دیا ہے، ان کا تو کوئی اعتماد نہیں، کبھی وہ قبلہ کبھی وہ قبلہ۔ بھائی تقدس یا تو بتاؤ مشرق کو تقدس حاصل ہے یا مغرب کو؟ اب جو بیت المقدس تھا وہ مدینہ سے شمال کی جانب تھا، اور جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے وہ جنوب کی جانب تھا۔ تو پہلے مسلمان شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو ان کو یہ شور کرنے کا اچھا خاصا موقع ملے گا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پہ یہ بات فرما دی۔ تو انہیں یہاں صفحاء کہا گیا، انہیں بے وقوف کہا گیا، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ بذات خود جو قبلہ ہے، قبلے جو رخ ہے، وہ بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرف رخ کرو تو اسی طرف رخ کرنا عبادت، اگر اللہ نے فرمایا کہ اس طرف رخ کرو تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا جو ہے بذات خود عبادت ہے۔ تو یعنی بذات خود کوئی رخ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ لہٰذا فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ تو یہ بے وقوف شور کریں گے۔ ایک تو بے وقوفی کی ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود، اور نمبر دو یہ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں، ان کی تورات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے انبیاء کے ذریعے سے، ان کے بزرگوں کے ذریعے سے انہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام امت مسلمہ کا حقیقی قبلہ جو ہے وہ وہی مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ میں ہے وہی ہوگا، مگر معلوم ہونے کے باوجود کیونکہ شور مچانے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو فل شور مچائیں گے، پورا پروپیگنڈا کریں گے، یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی جاہل بنیں گے، تو اللہ نے انہیں انتہا کا بے وقوف قرار دیا۔ تو فرمائے یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، یہ پروپیگنڈا کریں گے، کل تو اس کا ان کا جواب صرف یہی ہے، یہ حقیقت بتا دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، کوئی سمت بذات خود، کوئی جہت، کوئی رخ بذات خود تقدس کا کوئی مقام نہیں رکھتی۔ تقدس کسی چیز کو ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے، تو چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، چاہے دائیں ہو بائیں ہو، سامنے ہو پیچھے ہو، اوپر ہو نیچے ہو، اللہ کا جو حکم جس جہت کے بارے میں جو ملے گا ہمارے لیے وہی، اسی پر عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دے دیتا ہے، یعنی یہ بات اس حقیقت کی سمجھ انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی سنت، اللہ کی سنت کے مطابق جو لوگ ہدایت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ہدایت کا مستحق بنائے، ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے والا بنائے، بے وقوفی اور اس کے معاملات سے دور رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.